السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم محمد شوکت اٹک ناڑا سے۔ تو روح جسم نفس کے بارے میں بات اب انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلاؤں گا۔ تو یہ نفس میں جو بیماریاں ابھی میری آپ پہ ویڈیو پہ پکچر وغیرہ دیکھیں گے تو آپ بھی بولیں گے یہ حکیم صاحب کیا بول رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ بھی بیماریاں ہیں۔ ابھی نفسانی خواہش کی سب سے بڑی بیماری ہے مال اکٹھا کرنا۔ مال اکٹھا کرنا جیسے بھی آئے، حرام حلال جس طرح بھی، مال میرا دوسرے سے زیادہ ہو۔ حسد، یہ بھی بیماریوں میں شامل ہے، حسد کرنا، کیونکہ جب حسد کریں گے تو ایٹومیٹکلی باڈی پر اثر ہوگا، نفسانی خواہشات بڑھیں گی، جس کی وجہ سے یہ بیماری اتنی پھیلے گی کہ وہ آپ کے جسم میں سرایت کر جائے گی اور آپ کے نفس کو اتنا بیمار کر دے گی کہ آپ حلال حرام نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے، اور آپ آس پاس یا اپنے اندر نگاہ دوڑائیں آپ کو یہ نظر آ جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا یہ ہر بندے میں ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں 19% بندوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، جس سے ایٹومیٹکلی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے اور انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خودکشی کرنے پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں خودکشیاں جو ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ نفسانی خواہشات، گھریلو پریشانیاں، یہ وہ ٹینشنوں کی وجہ سے۔ وگرنہ اس کو کنٹرول کرنا چاہے انسان تو اگر تھوڑے پیسے سے بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ تو جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے پھر خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا گھر ہو، اور میرا گھر دوسرے سے بہتر ہو۔ ایک بندہ 10 منزلی بناتا ہے، میرا 20 منزلی ہو، اور اسی دوڑ میں وہ پھر حلال حرام نہیں دیکھتا۔ ظاہراً تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ تو بیماری ہے نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ دھیان کریں تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ حالانکہ گزارا کرنے والا ایک کمرے میں بھی گزارا کر سکتا ہے، پھر بچوں کے لیے تھوڑا بہت سیٹ اپ بندہ کر لے، زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن جب جسم میں حسد آ جائے گا، نفس میں، تو انسان پھر اتنا اس حسد کی آگ میں جلے گا، حالانکہ دوسروں کا نقصان انسان نہیں کر سکتا، لیکن ایک تو اپنا باڈی کا نقصان کرتا ہے، اور دوسرا آخرت میں اپنا ڈیرا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار اب میرا بہترین گھر ہو گیا، چلو دوسری سے بہتر ہو گیا۔ لیکن حسد، نفسی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، یہ کم نہیں ہوتی، یہ پوری ہو جاتی ہے کہ ایک بہترین سا شاندار سا میں نے محل بنا لیا ہے، اور اس میں ہر آرائش، فرنیچر، یہ وہ دوسرے سے میں نے بہتر بنا لیا ہے، لیکن پھر یہ خواہش اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے یار ابھی میرے پاس تو بہترین بنگلہ آ گیا ہے، تو میرے ساتھ جو بھائی ہے تو اس کے پاس تو اور بھی چیزیں ہیں، تو پھر نفس مجبور کرتا ہے انسان کو
تو اس طرح آدھی زندگی تو وہ تباہ کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ کئی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس خواہشات کی وجہ سے، حرام حلال نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کی حد یہاں تک ختم نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے یار اس کی گاڑی 10 لاکھ کی ہو، میری 20 لاکھ کی ہو، تو پھر اس تک کو دو میں دوڑ پڑتا ہے، اسے نہ دین نظر آتا ہے، نہ اپنی باڈی کا خیال نظر آتا ہے، کیونکہ جب جسم میں حرام جائے گا تو زہر بیماریاں ابھریں گی، ایسی ایسی ابھریں گی کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میڈیا میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں ہیں، وہ کروڑوں پتی ہیں لیکن وہ بیماریوں ان کا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اتنا بیمار کر لیا ہوتا ہے کہ وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ جب یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے بھئی فلاں اگر بکرا لے کے بازار سے آتا ہے کھانے کے لیے تو میں پورا بکری لا کے شو کر کے اس کے آگے مہنگے سے مہنگا بکرا، کھانے پینے کی مہنگی سے مہنگی چیزیں میری ٹیبل پہ ہو، میں اس کی دعوت بھی کروں تو دیکھ کے مجھ سے جلے۔ حالانکہ وہ اس کی اپنی ایک حیرت ہوتی ہے، اس کے اپنا نفس وہ باہر رہا ہوتا ہے اور وجہ نہیں ہوتی، تو وہ کیونکہ خود بیمار ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ایسے سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو قصہ مختصر، اب جو اس مرض میں مبتلا ہیں لوگ، آپ اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑا سکتے ہیں، آپ کو یہ مریض نظر آ رہے ہوں گے عام۔ کس طرح؟ اب میں آپ کو تھوڑی یہ بھی تفصیل ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ایک بندہ لینٹر کی بہترین کوٹھی بنا لیتا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوں گے جو انہوں نے علیحدہ کمرے بھی بنائے ہوں گے، ٹھنڈے کچے مکان ٹائپ بنائے ہوں گے، انہیں اس کمرے میں نیند بھی نہیں آتی، حالانکہ وہ نفسانی خواہش کے پیچھے دوڑے دوڑے وہ بناتا رہا، لیکن وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے اس نفسانی خواہش کی بنی چیز میں نیند بھی نہیں آتی۔ پھر دیکھیں وہ اس میں بہترین 5-10 لاکھ کا بیڈ بھی بنا دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس مرض میں اکثر مبتلا لوگ چارپائی پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر کھانے کی خواہشات، میرے گھر یہ کھانا وہ کھانا ہر چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ مرغے بکرے پکے ہوئے سامنے پڑے ہوں گے لیکن ان کے اندر ایک لقمہ نہیں جائے گا، وہ سادی روٹی سادہ سالن کھا رہے ہوں گے، کہ نفس نے انہیں اتنا بیمار کر دیا تھا، کیونکہ ہر بندے نے اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آنا ہے، تو جو اصل کی طرف نگاہ رکھتا ہے تو یہ نفسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی انہیں تکلیف دیتی ہیں تو وہ ہوادار گاڑیوں میں سفر کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ تو یہ بیماری آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر اپنے معاشرے میں کہ ایسے بندے پڑے ہوئے ہیں، اگر یہی بندے کیا پتہ کس کے ساتھ کتنا ظلم کر کے وہ پیسہ اکٹھا کیا، وہ گاڑیاں آئی، وہ ہر چیزیں آئی، کیا پتہ کس کس کے ساتھ کتنی زیادتی کی، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور اس نفس نے اسے اتنا بیمار کر دیا کہ اس کے جسم میں اس خواہش کو جانے نہیں دے رہا، کسی چیز کو بھی کھانے کو ترس رہا ہے، اور جو اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنگلے بنائے ان میں اسے نیند بھی نہیں آ رہی، سوتا ہے تو اسے مطلب تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، وہ ہوادار راستوں کو ڈھونڈتا ہے، اور بھی کئی چیزیں وہ اسے تکلیف دیتی ہیں، وہ اس کے ذہن میں خود آتا ہے کہ میں نے یہ نفسانی خواہشات نہ کی ہوتی تو آج میں اس مرض میں مبتلا نہ ہوتا، کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنوں کے ساتھ ظلم کیا، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی، سود حرام کھا کے، رب سے دوریاں اختیار کر کے،
بس مال کے پیچھے دوڑا رہا کہ اپنا نفس میرا خوش رہ جائے بس. تو وہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو میرے بھائیو جو اس مرض میں مبتلا ہے تو آج جسے توبہ کر لے اور میری آڈیو ویڈیوز کو سنیں اور آپ کو ایک راستہ مل جائے گا اور آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی راہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کافی. تو انشاءاللہ اس کے کنٹرولر پہ میں انشاءاللہ آخری آڈیو پہ بات کروں گا. اس کا کنٹرولر روح ہے تو اس پہ انشاءاللہ آخری بات ہوگی. تو اس لیے اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں اور اس کا کنٹرولر کی بھی میں انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بڑی ایسی بیماری ہے انسان کو جسمانی طور پہ بھی کمزور کرتی ہے اور مردانہ کمزوریاں اور بہت ساری بیماریوں کا یہ موجب بنتی ہے. تو یہ بے جا خواہش. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تندرست ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنی خواہشات درمیانی رکھتے ہیں اور بعض غریب لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ نفسی خواہشات اتنی رکھ لیتے ہیں کہ وہ بڑوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے اندر حسد یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جسم بے حد بیمار ہو جاتا ہے. تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور آئیکن بٹن ضرور پریس کر دیں. تو یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ روح جسم نفس تو جب یہ پوری ہو جائیں تو اسے بار بار دیکھیں. آپ کئی بیماریوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. اگر بچے نہ تو آپ میں اتنا حوصلہ پیدا ہوگا کہ بڑی سی بڑی بیماری اگر کینسر ایڈز یہ بھی لگ گئی تو آپ کو اتنی ہمت ملے گی کہ آپ ان سب بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں گے کیونکہ ان تینوں پہ کنٹرول کرنے والا بڑی سی بڑی مصیبت کا دنیا میں مقابلہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس ٹائم ملے گا تو میں ان چیزوں پہ بات کرتا جاؤں گا. تو جزاکم اللہ. میرے آڈیو کو دوسروں بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فیض یاب ہو سکے نا. جزاکم اللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کا بھائی حکیم محمد شوکت.